ہماری گفتگو ہستی شناسی عرفانی کے متعلق ہے، یعنی عرفان کے نقطۂ نگاہ سے ہستی شناسی۔ ہستی کہتے ہیں وجود کو۔ اب ہستی شناسی میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، خدا بھی ہستی شناسی میں آ جاتا ہے، جہان بھی اور انسان بھی۔ ہستی شناسی یعنی خدا و ما سوائے خدا کی شناخت، خدا اور خدا کے علاوہ تمام کائنات کی شناخت۔ تو خدا اور خدا کے علاوہ تمام کائنات کی شناخت میں تین مسئلے آ جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ خدا شناسی، دوسرا جہان شناسی، تیسرا انسان شناسی۔ تو پورے عرفان کا خلاصہ ان تین موضوعات میں ہے۔ انسان شناسی یعنی انسان کی معرفت، پہچان، شناخت۔ خدا کے علاوہ جو کائنات ہے، اس کائنات کا جو نقطہ مرکزی ہے وہ انسان ہے۔ تو اس وجہ سے عرفان میں انسان شناسی کی بحث ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ بہت بڑا یعنی بڑا چیپٹر جو ہے عرفان میں وہ انسان شناسی کے متعلق ہے۔ جہان مکمل ہوا ہے انسان سے، اگر انسان نہ ہوتا تو جہان بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا عرفان کی بحث میں سب سے خاص اہمیت کی جو بحث ہے وہ انسان کی بحث ہے۔ انسان کامل کے متعلق جو عرفان میں یا عرفان کی جو خاص کتابیں ہیں، جیسے فصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ ہے، تمہید القواعد ہے، ان میں خاص چیپٹر وہ انسان کامل کا ہے۔ اور یہ تینوں کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ عرفانی نقطۂ نگاہ سے سب خدا ہی ہے، اسی کی ذات تمام اشیاء میں اسی کا جلوہ ہے، لہٰذا وہ اس ذات کا وہ ذات تمام پہ حاوی ہے۔ وہ جدھر بھی آپ دیکھیں گے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ ذات خدا آپ کو نظر آئے گی۔ لہٰذا وہ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس سے جدا نہیں ہے خدا سے۔ یہ تو ہم ان کو سمجھنے کے لیے جدا کر رہے ہیں کہ خدا، جہان اور انسان کہہ رہے ہیں، یعنی در حقیقت خدا کی شناخت ہی جہان اور انسان کی شناخت ہے۔ کہتے ہیں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کی پہچان کر لی۔ ابن عربی اس میں لکھتے ہیں فصوص الحکم میں کہ خرجت الاشیاء عن الاحدیت، ساری اشیاء اس ذات سے خارج ہوئی ہیں، اس ذات سے باہر آئی ہیں۔ چونکہ تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے، جہان اور انسان کی خلقت سے پہلے یہ چیزیں کہاں تھیں؟ خدا کے علاوہ جہان اور انسان، ما سوی اللہ، جتنی بھی اشیاء ہیں یہ کہاں تھیں؟ یہ خدا کے علم میں تھیں۔ اب یہ خدا کے جب علم میں تھیں تو خدا کے پاس جو ان کا وجود علمی تھا، اس وجود علمی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو وجود خارجی عطا کیا جائے، وجود عینی عطا کیا جائے۔ تو لہذا خدا نے ان کو وجود عینی عطا کیا۔ تو جب وجود عینی عطا کیا تو پھر جہان اور انسان اور یہ بن گیا، وگرنہ یہ ساری کی ساری چیزیں خدا سے جدا نہیں ہیں۔ اب چونکہ یہ ساری بحث آپ صحیح طریقے سے تب سمجھیں گے جب یہ بعض جو خاص اصطلاحیں ہیں نا اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مثلا وجود علمی یعنی جو آپ کے ذہن میں اس کا ایک علمی وجود ہے، اور وجود عینی یعنی وجود خارجی، یہ دو اصطلاحیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔